کرنا پانی پر دم کر دیا کریں، کولر میں جو پانی ہوتا نا گھر میں اس پر پھونک مار دیا کریں صبح شام، صرف ایک بار 4 آیتیں یہ پڑھنی تو بچے پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ مسلسل میں اپنا عمل جاری رکھوں۔ عمل جاری ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور، میں نا بچیوں کو تفسیر پڑھاتی ہوں نا، پڑھاتے نا میں بھول جاتی ہوں اور زبان سے لفظوں کی ادائیگی نہیں ہوتی اور سمجھ نہیں آتی کہ مطلب پڑھا رہی ہوں گی نا تفسیر قرآن شریف کی بتا رہی ہوں گی تو الفاظ جو ہے نا میرے منہ سے نکلتے ہی نہیں اور مجھے اتنی پریشانی اور شرمندگی ہوتی ہے۔ بہت اچھا پہلے میں پڑھاتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مجھے کیوں ہوتا ہے۔ یاد یہ معلوم ہوتا ہے کہ پٹھے کمزور ہو گئے آپ، ورنہ یہ زبان جو ہے نا اس سے الفاظ صحیح نہیں نکلتے، یہ علامت ہوتی ہے نا کہ اعصاب کمزور ہو گئے۔ ویسے آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ زبان میں کوئی لکنت وغیرہ تو پھر ایسی کوئی بات نہیں، یہ بس ایک کمزوری کی علامت، جب کمزور ہو جاتے ہیں نا پٹھے پھر الفاظ جو ہے نا وہ اسی طرح۔ سب ایک عورت میرے پاس آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نا سورۃ بقرہ روز پڑھتی ہوں خود ہی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سورۃ بقرہ آپ پڑھتی ہیں کوئی اس کا فائدہ بھی نظر آتا ہے، تو میں نے ان کو بولا تھا میں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں، کوئی اثر وغیرہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، بچے ٹھیک ہو جائیں اللہ کے حکم سے۔ نہیں آپ وہ کہہ رہی تھی کہ جب بھی کوئی قرآنی وظیفہ شروع کرنا تو آپ کو صدقہ دے یا ہدیہ دے، تو مجھے سمجھ نہیں ان کی بات کی آئی۔ نہیں کوئی صدقہ ہدیہ نہیں دینا، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جائے اس کے پاس شیطان نہیں آتا، تو حضور کی اجازت کے بعد اور کون سی اجازت لینی ہے؟ اور یہ بکرے دینے، یہ چھوڑیں ان باتوں کو، میری بہن پڑھتی رہے، اللہ تعالیٰ بچوں کو ہدایت دے۔ سورہ ابراہیم کی آیتیں بھی 4 پڑھا کریں صبح شام، اور سورہ فاتحہ جو نا یہ پڑھ کر چینی اور نمک پر دم کریں 45 بار، اللہ بچوں کو ہدایت دے۔ ذرا دعا کرتے رہیں کیونکہ میں نا میرا خرچہ بھی دینے والا کوئی نہیں ہے، میں اپنے دیور سے لیتی ہوں۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ ان کو بھی اجر دے، وہ آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، اللہ اجر دے، انہیں برکت دے۔ آمین آمین، بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جی۔ خیر، اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس حدیث کے بارے میں کریں نا، کیا بات ہے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ حدیث پاک صحیح ہے، مانا چوکڑی بھر کر بیٹھنا، اور آگے کیا؟ جی میں سوال لے لوں جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، مولانا صاحب یہ جلسہ استراحت کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ جی کیا ہے اس کے بارے میں؟ جی کیا حیثیت ہے اس کی؟ حیثیت تو مستحب کی ہے، جو کرتے ہیں وہ بھی یہ تو نہیں کہتے کہ یہ فرض واجب، اگر کوئی نہ کرے تو نماز نہیں، ایسا تو کسی نے نہیں کہا۔ ہاں اچھا کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام سے تو ظاہر ہے کہ آپ نے تو کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ صحابہ کرام کیوں ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس 20 دن ٹھہرے ہیں، جس کے بعد آپ نے کہا کہ وطن کو چلے جاؤ، سلو کما رہا ہے تو مونی وسلی، اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے دیکھا۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی دیکھا تھا کہ آپ پہلی رکعت میں بھی اور تیسری میں بھی 2 سجدے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے جلسہ استراحت۔ اب علامہ سندھی کہتے ہیں کہ ہمارے حنفی حضرات عجیب کم کرتے ہیں کہ یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ بیٹھ جاتے تھے، سہارا لے کر اٹھتے، یا بڑھاپا کہتے ہیں۔ اور جب اس میں آتا کہ حضور اس میں رفع دین کرتے تھے تو کہتے ہیں یہ پہلے ہوتا تھا ختم ہو، کہتے ہیں وہی یار دین میں آخری زمانہ ہے، ایک ہی حدیث ہے، اگر یہ بڑھاپے میں ہے جلسہ استراحت تو رفع دین بھی پھر بڑھاپے میں تھا آخری دنوں میں، پھر ایک بات پر ہو۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ جو ہے نا سنت، یا مانو اس کو کہ بڑھاپا نہیں، جیسے رفع دین چل رہا تھا ایک پوزیشن لینی پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ رفع دین کے لیے کہہ دو یہ پہلے تھا یہاں بڑھاپا بنا لو، تو ہے تو سنت۔ مگر چونکہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سیدھے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بات بھی چھپائی نہیں جا سکتی، بالکل ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیدھے چلے جاتے۔ جی وہ عبداللہ بن زبیر، ابو سعید خدری، اور یا اس سے پتہ چلا نا کہ یہ فرض واجب نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ سنت یا مستحب ترک بھی ہو سکتا، اگر کوئی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں۔ مولانا صاحب یہ پھر کیسے مطلب ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ مل رہی ہو چیز، تو صحابہ کرام میں مطلب یہ نہیں، جو لوگ میرے بھائی یہ کرتے ہیں نا، میں تو جب سے یہاں بیٹھا ہوں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کیا کریں کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ کو آپس میں 2 پارٹیاں بنا کر ٹکرائیں، یہ کوئی علم نہیں کہ ہم حضور کی لیں گے صحابہ کرام، نہیں، ملا کر نتیجہ نکالیں کہ حضور کے کرنے سے پتہ چلا کہ یہ مستحب ہے، کیا جائے تو بہت اچھا، صحابہ کے نہ کرنے سے پتہ چل گیا کہ ضروری نہیں ہے،
مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر نہ بھی کرے اٹھ جائے کوئی نماز ٹھیک ہے. کیا اس میں الجھ رہا ہے؟ صحابہ کرام کو بھی بنانا کہ انہوں نے گمراہیاں اختیار کیا ہے یا غلط کام کیا، یہ بے وقوفی کی بات. ان کی بات کو بھی قائم رکھو کہ چونکہ صرف ایک مستحب کا معاملہ تھا چھوڑ بھی جائے تب کی. آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ جو رفع یدین کیا جاتا تکبیر تحریمہ کے اس کو سب مانتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ اگر عادت نہ بنائے کبھی کبھی اس کو بھی چھوڑ دے، نہ اٹھائے پہلے بھی ہاتھ، تو نماز اس کی درست ہے. فقہ کی کتابیں اٹھائیں. اب وہ کہتے ہیں یہ سنت جس کو سارے مانتے ہیں کہ شروع میں اٹھا، وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ کبھی کرے، پھر کیا سنت ہی ہے نا. اب یہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ مالک اور ابو حنیفہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی چھوڑ دیا کرے، شروع میں بھی ہاتھ نہ اٹھائے، صرف اللہ اکبر کہے باندھ رہے، تو سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں. سنت کہتے اس لیے کہ کیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو بربادی نہیں ہوتی. فرض واجب ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ رہ جائے تو پھر عبادت نہیں ہوتی. یہ فرق مراتب کا سمجھنا چاہیے. صحابہ کو اور رسولہ کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں لانا یہ علم نہیں، گمراہی ہے. کہہ دیں گے صحابہ غلط کرتے رہے، کیا فائدہ؟ یہ کہو کہ وہ بھی ٹھیک کرتے تھے، حضور کی بات بھی ثابت ہے. معلوم ہوا یہ عمل فرض واجب نہیں، مستحب ہے، کر لیا جائے تو اچھا. کتنی سیدھی سی تطبیق ہے جس سے ساری چیزیں اپنی اپنی سیٹ ہوگی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. جی حدیث پڑھتا ہوں جس میں متربیان کی بات آگے چلے نا کہ کیا سوال ہے. اس حدیث مبارکہ کی وضاحت فرما دیں. نیز یہ بھی بتا دیں کہ ایسا صرف بیماری کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں کیا. نہیں، کوئی بیماری کی حالت میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امینہ اور میری والدہ ہوں یہاں. جی مفتی اسحاق صاحب ہے. جی مفتی محمد اسحاق صاحب ہیں. وہ میرا ورثہ فوت ہو گئے ہیں. اچھا. تو جو بڑا بھائی ہے نا میرے مل رہی. بڑا بھائی کیا کر رہا ہے؟ بڑے بھائی نہیں ملی ان کو. بڑے بھائی کو نوکری نہیں ملی، کوئی وظیفہ بتا دیں. ہاں جی. اور چھوٹے بھائی کو نہیں ملی. اچھا نہیں کوئی نہیں، مولانا بتا دیتے ہیں جی کچھ پڑھنے کے لیے. بھائی ہیں تھوڑا سا بول بھی ایسا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی کی کوئی بات نہیں، اللہ کو نوکری کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جی جی. اب بچہ اگر وہ یہ کریں، بھائی کرے یا امی کرے، کوئی بھی کرے کہ 1212 مرتبہ، یہ لکھ لے 1212 مرتبہ یا وہابو، ہاں یہ عشاء کے بعد پڑھیں، اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ سارے لوگ جو نا مشکلات کا شکار اور مالی پریشانی پھن سے یہ کریں 11 مرتبہ درود شریف اول آخر، اور 1212 مرتبہ یا وہاب. اللہ فضل فرمائے گا، خیر کرے. چلے مہربانی. جی یہ مولانا کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، بلوغ المرام کے اندر جہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، انہوں نے یہاں لکھا کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی حالت کے اندر ایسا کیا. وہ لائے نا بلوغ المرام کا سو گئے. جی بلوغ المرام لائے نا، سوئے پڑے آپ. وہ لکھ رہے تھے بلوغ المرام لایا بھی دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوتا. اچھا پڑھیں آپ. جی وہی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ایسا صرف بیماری کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا نماز کے دوران کیا جا سکتا ہے؟ جی حدیث پاک میں تو لفظ یہ نہیں پڑھے کہیں کہ بیماری کی حالت میں آپ نے کیا. بیٹھ کر جب آپ نفل مولانا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری اہل علم کے ہاں یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی حدیث ان کے مزاج کے خلاف یا ان کے مسلک کے خلاف نظر آئے تو اس کی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسی تعویل کرتے ہیں کہ جس سے یہ بات غلط ہے نا، نہیں ہونی چاہیے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ذکر ہوا اس طرح رہنے دینا چاہیے. اپنی مرضی کے مطابق اس ڈالنے کا کیا فائدہ؟ نہیں تو عموماً ہو تو ایسا ہی رہا ہے. بالکل یہ حدیث پاک جو ہے نا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا. نہیں بڑھاپا کہیں نہیں، بالکل آپ نے نا ویسے ہی یہ بتایا کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اٹھو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.